سوال آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بچے ہیں جو ہمارے سیشن میں لیٹ جوائن ہو رہے ہیں، تو میں ان بچوں کے لیے دوبارہ بتا دوں کہ ایس ایس سی کا سلیبس جو ہے وہ ریڈیوس ہو چکا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ایچ ایس ایس سی کے سلیبس پہ ہم نیشنل کریکولم کونسل کے ساتھ ہماری جو ہے وہ گفت و شنید ہو رہی ہے، اس پہ میٹنگز کا انعقاد ہو رہا ہے، اور اگلے ہفتے کے آخر تک انشاءاللہ ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ کوئی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ لگا سکیں، اور انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ہم یہ نوٹیفیکیشن بھی اس ویب سائٹ پہ فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ پہ لگا دیں گے، اور اس میں بھی ایچ ایس ایس سی کا سلیبس ریڈیوس ہو جائے گا۔ جی اور کوئی؟ یہ سر ایک ہے کہ یونیورسٹی میں تھرڈ ڈویژن کی وجہ سے بچے ایڈمیشن سے رہ رہے ہیں، تو پریکٹیکل کا کچھ ریویو کر دیں۔ ابھی ایک بچے نے سوال کیا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو باوجود فارمولہ ایگزام میں رزلٹ لینے سے وہ نمبر کے اوپر یعنی کہ تھرڈ ڈویژن کے اندر ہی رہ رہے ہیں اور وہ نہیں پہنچ پا رہے، تو اس حوالے سے ایک تو یہ کلیئرٹی تھی کہ ایس ایس سی میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جی آپ اگر اپنے رزلٹ سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ جو ہے اسپیشل ایگزام پہ چلے جائیں۔ دوسرا، کچھ بچے تجاویز دے رہے ہیں کہ پریکٹیکل کے امتحان کے نمبر جو ہے وہ ریویو کیے جائیں، تو میں یہ واضح کر دوں کہ پریکٹیکل کے امتحان کو ہم نے چھیڑا ہی نہیں ہے۔ پریکٹیکل کا امتحان تو آپ کے اپنے نمبروں کی بنیاد پہ ہے کہ آپ نے سائنس کے، فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، کمپیوٹر یا کوئی اور بھی پریکٹیکل کا آرٹس کا سبجیکٹ ہے، تو آپ نے جتنے نمبر اپنے سبجیکٹ میں لیے تھے اسی پروپورشنیٹ کے حساب سے آپ کو 50% نمبر تو ویسے ہی مل گئے بیس لائن کے طور پہ۔ اب باقی 50% جو آپ نے کارکردگی پچھلے امتحان میں دکھائی تھی، چاہے وہ 9ویں میں دکھائی تھی، چاہے وہ 11ویں میں دکھائی تھی، اسی کی بنیاد پہ آپ کو آپ کے پریکٹیکل کے نمبر مزید الاٹ ہو گئے، اس میں ریویو کی گنجائش نہیں ہے۔ جی یہ سر ایک کوشچن ہے کہ جیوگرافی آف پاکستان ان پلیس آف اردو جو دیتا ہے ریسرچ، وہ کہتا ہے ایس ایس سی کا سلیبس اس کا نہیں ریڈیوس کیا، مجھے نہیں پتا یہ بات فیکچولی کریکٹ ہے۔ جیوگرافی آف پاکستان جو انسٹیڈ آف اردو دیتے ہیں نا، کہتے ہیں اس کا سلیبس ایس ایس سی کا نہیں ریڈیوس کیا۔ جی پرائیورٹی نہیں۔ اور کوئی؟ آپ بتاؤ سلمان۔ کہتے ہیں جی ہری کریں ڈیسیزن کو امپلیمنٹ کرنے میں ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ اچھا، ابھی ایک طالب علم نے سوال کیا ہے کہ جغرافی کے آلٹرنیٹ میں اردو کا سبجیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کا سلیبس نہیں ریڈیوس ہوا، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کر دیں گے۔ ابھی میرے پاس اپڈیٹ نہیں ہے، ہمارے ڈائریکٹر ریسرچ نہیں یہاں پہ تشریف رکھتے، لیکن ہم انشاءاللہ اس پہ آپ کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ 2021 ایس ایس سی کا ایگزام کب ہوگا؟ انشاءاللہ جو پریویس ایئر کا شیڈیول تھا اس شیڈیول میں، چونکہ سیشن دیر سے شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہوپ فلی آنے والا جو ایس ایس سی کا امتحان ہے وہ مارچ کے تیسرے ہفتے میں، اور جو ایچ ایس ایس سی کا امتحان ہے وہ اپریل کے تیسرے ہفتے میں 2021 میں انشاءاللہ لیٹ، یعنی کہ اس میں ہم 2 یا 3 ہفتوں کا ڈیلے کر رہے ہیں کیونکہ سیشن لیٹ شروع ہو رہا ہے، اگرچہ سلیبس بھی ریڈیوس ہو رہا ہے، تو ابھی ہم نے یہ تجاویز گورنمنٹ کو دی ہیں، تو اس امید یہی ہے کہ حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ بچوں کو کوئی نہ کوئی فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ 2021 کا امتحان ایس ایس سی کا مارچ کے تیسرے ہفتے میں اور ایچ ایس ایس سی کا اپریل کے تیسرے ہفتے میں انشاءاللہ یہ شیڈیول پہ منحصر ہے، لیکن یہ ایکسپیکٹڈ شیڈیول ہے۔ پیٹرن سیم ہوگا مشکل ہے۔ اچھا، بچے پیٹرن کے حوالے سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آلریڈی ہم نے ماڈل پیپرز جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ۔ ہمارے ویب سائٹ پہ ماڈل پیپرز جو چاہے سلیبس بھی ریڈیوس ہو گیا ہے، چاہے ایس ایس سی کا ریڈیوس ہو گیا، لیکن ماڈل وہی رہے گا، پیٹرن وہی رہے گا کہ جو آپ کا پہلے پیٹرن ہے جس میں ایم سی کیوز اور اس میں شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن کا جو پیٹرن ہے اس میں کوئی تبدیلی آنے والے امتحان میں نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ماڈل پیپرز اویلیبل ہیں اور اسی ماڈل پیپر کے مطابق جو ہے وہ پیپر آنے والے امتحان میں ہوگا۔ بچہ کہہ رہا ہے کہ 3 دن ہماری کلاسز ہو رہی ہیں، اس چیز کو مد نظر رکھیں، 3 دن میں سے ہم اسکول جاتے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی جو ہے ایک سوال ابھی آ رہا ہے کہ پھر سلیبس کے حوالے سے آ رہا ہے سوال کہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ ہمیں اس چیز سے آگاہی ہے کہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ کلاسز ہو رہے ہیں، اسی چیز کو مد نظر رکھ کے ایس ایس سی کا سلیبس آلریڈی ریڈیوس کیا جا چکا ہے، اور اسی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے ایچ ایس ایس سی کا سلیبس بھی انشاءاللہ
وہ 30% تک ریڈیوس ہو جائے گا. اور کلاسز کے حوالے سے گورنمنٹ نے یہ انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ پریفریبلی 9th 10th 11th 12th کی کلاسز کو پورے ہفتے چلایا جائے اور باقی کلاسز کو الٹرنیٹ ڈیز پہ چلایا جائے. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کووڈ کے حوالے سے اور جو اس کا ریئیکشن چیک کیا جا رہا ہے، مختلف ادارے چیک کر رہے ہیں، تو اگر یہ تسلی بخش ہوگا تو امید کرتے ہیں کہ اکتوبر میں جو ہے وہ آپ کا روٹین کے مطابق جو ہے وہ انشاءاللہ اکتوبر کے لاسٹ تک جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کی کلاسز جو ہے وہ روٹین کے مطابق شروع ہو جائیں گی. فزکس اور انگلش HSC 1 کی بک کون سی ہے؟ یہ KP کے نیو ایڈیشن. اچھا، کتابوں کے حوالے سے بچے بار بار سوال پوچھتے ہیں. ہمارا اس حوالے سے ویب سائٹ کے اوپر ساری جو ہے وہ اطلاع موجود ہے کہ کس سبجیکٹ کے لیے کون سی کتاب ہم نے جو ہے وہ ریکمینڈ کی ہوئی ہے. تو وہ ہماری FPIC کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو تمام کتابوں کے حوالے سے، اویلیبلٹی کے حوالے سے، ایون کہیں پہ KPK کی جو نیا ایڈیشن آیا ہے، KP خیبر پختونخوا کی کچھ کتابیں لگی ہوئی ہیں، تو وہ ہم نے پورا کا پوری کتاب ہم نے ویب سائٹ پہ لگا دی ہے. وہ کتابیں بھی جو ہیں وہ ویب سائٹ پہ پوری کی پوری بک، اگر مارکیٹ میں بھی کتاب اویلیبل نہیں ہے تو پوری کتاب PDF کی شکل میں وہ فیڈرل بک کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. اگر کسی اور کو کوئی اور بک بھی چاہیے اور وہ نہیں ہے ہماری ویب سائٹ پہ موجود، اس حوالے سے آپ سوال انشاءاللہ ریز کریں گے. اگر ہمیں ملے گا تو ہم وہ دوسری کتابیں جو نہیں لگی ہوئی وہ بھی ہم ویب سائٹ پہ PDF میں آ جائیں گی. سائنس والوں کے لیے صحیح ریڈیوس کیا، آرٹس والوں کے لیے صحیح نہیں ریڈیوس کیا میٹرک کی، اس طرح کوشچن. دیکھیں، ہم نے جو کتابیں ریڈیوس کی ہیں، جہاں پہ ہم نے کہیں پہ بھی کوئی چیپٹر ریڈیوس نہیں کیا، ہم نے کانٹینٹس ریڈیوس کیے ہیں. اور اس کا یہ دیکھیں، سلیبس کو ایسے ریڈیوس نہیں کیا جاتا. سلیبس کو ریڈیوس کرنے کے لیے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ 9ویں کا اگر ہم سلیبس ریڈیوس کر رہے ہیں تو 10ویں میں اگر کوئی چیز اس کے ساتھ چل رہی ہے تو اس کو ہم نے اس کا لاجک دینا ہے، اس کو نکالنے کا، رکھنے کا بھی لاجک دیا. اگر کہیں پہ کوئی چیز آ رہی ہے، اگر ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے ہیڈ آف انسٹیٹیوشن اگر کسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کو ریویو کر دیں گے کہ اگر کہیں پہ سائنس میں کوئی چیز رہ گئی ہے، کوئی آرٹس میں کوئی چیز رہ گئی ہے، کوئی زیادہ آ گئی ہے، تو اس کو ہم فردر ہم ریویو پہ SSC میں جا رہے ہیں. اور HSSC میں یہ جو پچھلا ہمارا ایکسپیرینس ہے SSC کا، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سلیبس کو ریڈیوس کریں گے. بچے نے پوچھا ہے جی، کیا میں امپروومنٹ کے ساتھ ایڈیشن کر سکتا ہوں؟ امپروومنٹ کا ایگزام دے گا بچہ 2021 میں، ساتھ میں ایڈیشنل میتھ کا دینا چاہتا ہے، نہیں دے سکتا ایک وقت میں ایک. کچھ بچے جو ہے وہ ایڈیشنل سبجیکٹ کے حوالے سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ بچہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ وہ امپرومنٹ بھی دینا چاہتا ہے اور ساتھ میں ایڈیشنل میتھ بھی دینا چاہتا ہے. تو وہ امپرومنٹ تو کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے پھر میتھ کی الگ سے اگر ایڈیشن دے گا تو الگ سے اسے جانا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ابھی وہ بیولوجی کی امپرومنٹ بھی چلا جائے اور میتھ کی ایڈیشن بھی دے دے. ایک طرف جا سکتا ہے، تو اگر وہ جانا چاہتا ہے تو ایڈیشنل پہ چلا جائے، یا اگر امپرومنٹ پہ جانا چاہتا ہے تو امپرومنٹ پہ چلا جائے. کمرشل جیوگرافی کا کہہ رہے سلیبس ریڈیوس کا شاید نہیں ہوتا، نوٹ کر لیا کمرشل جیوگرافی. ابھی ایک طالب علم کا ہمیں سوال آ رہا ہے. دیکھیں، ہمارے لیے طالب علم جو ہیں وہ چاہے آرٹس کا ہے، چاہے سائنس کا ہے، چاہے کامرس گروپ کا ہے، چاہے کسی اور گروپ کا ہے، ہمارے لیے ایکول امپورٹنس ہیں. کمرشل جغرافی کے حوالے سے ایک بچے نے کوشچن ریز کیا ہے. آپ کا سوال جو ہے وہ نوٹ کر لیا گیا ہے. اگر اس میں ریڈکشن نہیں ہوئی تو ہم انشاءاللہ اس کو ریویو کریں گے اور اس کو چیک کر کے اس کو بہتر کریں گے. کیمسٹری کی 12ویں کلاس کی بک مارکیٹ میں نہیں ہے، تو اس کا کوئی کیمسٹری 12ویں کلاس کی بک. اچھا، ایک میں نے اس سوال کا پہلے بھی جواب دیا ہے کہ کتابیں اگر مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں تو ہم نے جن بکس کی زیادہ ڈیمانڈ تھی ان بک کو ہم نے PDF کی شکل میں ویب سائٹ پہ رکھ دیا ہے. اگر آپ کی کیمسٹری کی کتاب موجود نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو ویب سائٹ پہ ہماری آپ کچھ دن میں دیکھیں گے تو وہاں پہ اویلیبل ہو جائے گی، PDF کی شکل میں ہوگی، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. پھر جو ہے وہ بچے بار بار جو ہمارے ساتھ لیٹ جوائن ہو رہے ہیں
ان کا بار بار ریڈکشن کے حوالے سے HSSA کے سلیبس کی ریڈکشن کے حوالے سے سوال ریز کیا جا رہا ہے. تو میں اس سوال کا پہلے بھی جواب دے چکا ہوں, پھر بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے آخر تک HSSE کا ریڈیوس سلیبس نوٹیفیکیشن ہو کے وہ ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوگا انشاءاللہ. پریکٹیکل بک بنانی پڑے گی جی, پریکٹیکل بک بنانی پڑے گی, پریکٹیکل بک بنانی پڑے گی یا نہیں؟ میں آپ کو یہ ایک سوال جو ہے وہ پریکٹیکل کے حوالے سے اگلے سال کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے, تو کہ پریکٹیکل کی کاپی جو ہے وہ بنانی ہے یا نہیں. تو تو یہ جیسے آپ پریویسلی پریکٹیکلی بک جو ہے وہ کاپی بناتے ہیں اور آپ کے پریکٹیکلز ہوتے ہیں, تو اسے اسی طریقے سے اسی روٹین میں جو ہے وہ آپ نے اپنی کاپی بنانی ہے. اس کے پریکٹیکل ہوں گے جیسے پہلے ہوتے ہیں. پھر سوال بچوں کا کچھ آ رہا ہے کہ پیٹرن کے حوالے سے کہ اگر سلیبس ریڈیوس ہوا ہے تو پیٹرن جو ہے وہ وہی ہے. ماڈل پیپرز ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہیں, وہ پیٹرن ہے اور پریکٹیکل بھی اس میں موجود ہے. اسپیشل ایگزام کا میٹرک کا رزلٹ کب آئے گا؟ وہ جلدی کب ختم ہو رہا ہے؟ 22-23 انشاءاللہ پہلے نومبر کے پہلے 10 دنوں کو. پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ ہمارا جو SSSE کا بچے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اسپیشل ایگزام کے حوالے سے کہ نتائج کا اعلان کب کیا جائے گا. انشاءاللہ ہم نے پچھلی کچہری میں بھی اس سوال کا جواب دیا تھا, پھر بتا دیتے ہیں کہ انشاءاللہ نومبر کے پہلے عشرے میں انشاءاللہ اس کو ہم اناؤنس کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے انشاءاللہ. تھوڑا بہت ڈیٹ کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن ہم انشاءاللہ اس کی ڈیٹ بھی جو ہے وہ جلدی آپ کو ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوگی. لیکن امید یہی ہے کہ نومبر کے پہلے عشرے میں آپ کا SSE کا نتیجہ جو ہے وہ آ جائے گا. اسی طریقے سے نومبر کے لاسٹ میں جو ہے وہ HSSE کا رزلٹ بھی ہم اناؤنس کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. لیکن اس کی انشاءاللہ ہم ویب سائٹ پہ رزلٹ کی ڈیٹ جو ہے ٹینٹیٹیو وہ لگا دیں گے کہ کب ہم اس کے نتائج کا اعلان کریں گے. جی, اور ہم نے جو ہے وہ آج کی کھلی کچہری کا آغاز جو ہے وہ 2:45 بجے کیا ہے. تو اس حوالے سے کیونکہ ہمارے چیئرمین صاحب کی مصروفیت تھی تو مجھے انہوں نے یہ فریضہ سونپا ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سوالوں کے جواب جو ہے وہ آسان طریقے سے دے دیں, اور بار بار جو ہے وہ پھر سلیبس کے حوالے سے ہی دیکھیں. سلیبس پارٹ 1 کا بھی ریڈیوس کریں گے اور پارٹ 2 کا بھی ریڈیوس کریں گے. جیسے ہم نے 9th اور 10th کا کیا ہے اسی پیٹرن پہ پارٹ 1 کا انٹرمیڈیٹ کا اور پارٹ 2 کا انٹرمیڈیٹ کا دونوں کا انشاءاللہ 30% تک جو ہے وہ نیشنل کریکولم کونسل والے اس پہ کام کر رہے ہیں, اور عنقریب اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اس کو نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. ہم اس کے لیے اسپیشل ایفرٹ کر رہے ہیں تاکہ نہ اساتذہ کرام کا اور نہ ہی بچوں کا, نہ ہی والدین کا, نہ ہی ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کا جو ہے وہ اس سلسلے میں وقت کا ضیاع ہو. اور بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے کے آخر میں انشاءاللہ اس کو ہم آپ کے ہمارا فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ پہ اس کا نوٹیفیکیشن اویلیبل ہوگا. اچھا, ایک کوشچن یہ ہے کہ 30 سپٹمبر آپ نے دی ہے لاسٹ ڈیٹ فار ایڈمیشن. میں نے نوٹیفیکیشن جو کی ہے, ٹھیک ہے جی, 30 سپٹمبر دی. تو کہتے ہیں کہ جی ہم سپلیمنٹری والے میٹرک میں جب پاس ہوں گے ابھی تو ہمارے لیے تو مشکل ہوگی. تو آپ اس کا جواب یہ کہ وہ ودن 20 days آف ڈکلیریشن آف رزلٹ آف سپلیمنٹری وہ داخلہ لے سکتے ہیں. اچھا, ایک سوال بچوں کا آ رہا ہے کہ اسپیشل ایگزام کے امتحان SSE کے امتحان کے بعد داخلہ کیسے لیں گے. تو انشاءاللہ ان کے لیے ارینجمنٹس موجود ہیں کہ جب ان کے رزلٹ آئیں گے تو وہ اپنے امتحان کے نتائج کے 20 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اپنا داخلہ لے سکتے ہیں, اور ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ باقاعدہ فیڈرل بورڈ کرے گا اور ادارے بھی اس کو رجسٹر کریں گے. ان کا داخلہ جو ہے وہ الگ سے جو ہے وہ بھجوایا جائے گا, اور فرسٹ ایئر میں جو ہے ان کے داخلے جو ہے وہ 20 دن کے نتائج کے آنے کے بعد اندر اندر جو ہے انشاءاللہ کیے جائیں گے. فزکس اور انگلش کی بک اپلوڈ کر دیں. فزکس اور انگلش کتابوں کے حوالے سے, سلیبس کے حوالے سے کچھ کتابوں کی کمپلینٹس ہمیں بار بار آتی ہیں, تو انشاءاللہ ہم نے وہ پروسیس سٹارٹ کر دیا ہوا ہے. کچھ کتابیں ہماری PDF میں ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں. اگر کسی اور کو بھی کوئی کمپلینٹ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ہم ویب سائٹ پہ اویلیبل کر رہے ہیں اور کر دیں گے. اسپیشل ایگزام میں جو اسپیشل ایگزام آ گیا ہے اس میں پریکٹیکل کی نئی کاپیز بنانی ہے, پرانی چلیں گی.
اسپیشل ایگزام میں تو دیکھیں اسپیشل ایگزام میں پریکٹیکل کے حوالے سے سوال آ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ اسپیشل ایگزام میں پریکٹیکل باقاعدہ ہونا ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے پریکٹیکل کی کاپی کی ضرورت ہوگی، چاہے وہ نئی ہو یا پرانی. وہ آپ نے اپنے جو کنسرن ٹیچر ہے ان سے سگنیچر کروا کے پریکٹیکل میں لے کے آئیں گے. اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے پرانی تو اسی کو چلا لیں، اگر آپ نہیں بنائے ابھی تک ابھی نہیں بنا سکے تو نہیں بنا لیں، اور اپنے کنسرن ٹیچر سے اس کو سائن کروا کے تو باقاعدہ پریکٹیکل کا امتحان جیسے پہلے ہوتا ہے اسی طریقے سے HSSC اور SSC دونوں کے پریکٹیکل کے امتحان اسپیشل ایگزام میں ہوں گے. جی پریکٹیکل کینسل کر دیں، ہمارے پاس بکس کا پڑھنے کا ٹائم کم ہے تو یہ دیکھیں ہم نے جو فارمولہ امتحان تھا اس میں نہ پریکٹیکل ہوا نہ اس میں پیپر ہوا. اب یہ اسپیشل ایگزام تو آپ بچہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے فارمولے سے مطمئن نہیں ہوں تو تبھی جو ہے وہ اسپیشل امتحان پہ جا رہا ہے، اور اسپیشل امتحان کا انعقاد بالکل پورے امتحان کی طرح ہے کہ وہاں پہ آپ نے پیپر بھی دینے ہیں اور پریکٹیکل بھی دینے ہیں. تو وہ اس کو ایگزیمپشن نہیں ہے، آپ پریکٹیکل بھی دیں اور پیپر بھی دیں تو جو آپ کی ایکچوئل پرفارمنس ہے اس کو جانچا جائے گا، اس جانچ کے مطابق آپ کو نتیجہ دیا جائے گا. جی امپرومنٹ کے حوالے سے ابھی کچھ سوالات آ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ وہ بچے ہیں جو ابھی لیٹ جوائن ہوئے ہیں، تو امپرومنٹ میں پنجاب کا جو ہے وہ بار بار بچے ایگزامپل دے رہے ہیں. تو پنجاب بورڈ کا نوٹیفیکیشن ہائر ایجوکیشن کی پنجاب کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، ہر بورڈ کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. پنجاب کے پنڈی بورڈ کی ویب سائٹ پہ آپ جا سکتے ہیں، اور پنجاب بورڈز کے ادر ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ نوٹیفیکیشن موجود ہے. کہیں پہ بھی امپرومنٹ والوں کو 3% نمبر نہیں دیے جا رہے. اس بات کو کلیئر کر لیں کہ امپرومنٹ میں جو امپرومنٹ کا فارمولہ ہے اس کے مطابق نمبر دیے جائیں گے، دیے جا رہے ہیں. اور تمام بورڈز میں پاکستان کے تمام بورڈز نے یکساں اس کو اڈاپٹ کیا ہے. تمام بورڈز امپرومنٹ کو جس سبجیکٹ میں بھی اس نے اپلائی کیا ہے، اگر 11ویں کے امتحان میں اپلائی کیا تو جو 12ویں کا اس کا فزکس کا پیپر ہے، مثال کے طور پہ اس کو فزکس کے پیپر کے نمبر 12ویں جماعت میں سے دے دیے جائیں گے. 3% ایکسٹرا نمبر کسی جگہ پہ بھی کسی بھی بورڈ میں لاگو نہیں ہو رہے. جی یہ اسپیشل ایگزام میں جو بچے سپلی جن کی آئی وہ جب 2021 میں اپیئر ہوں گے تو اس وقت وہ ریڈیوس سیلیبس میں اپیئر ہوں گے یا فل میں اپیئر ہوں گے؟ جی وہ تو وہی رہے گا، ریڈیوس میں جائیں گے پھر. میم نہیں یہ ٹیکنیکل کوشچن یہ ہے کہ جو سپلی کے بھی ایگزام میں بچے بچ جائیں گے نا، ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سوال آ گیا ہے، ہم اس پہ مشاورت کر رہے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ بڑا ایک کمپریہنسو جواب دیا جا سکے. سر یہ بیسک کوسچن ہے کہ جو بچہ 2021 میں گیپ ڈالے گا وہ 22 میں کس طرح آئے گا؟ 22 میں اس کے پاس فرسٹ ایئر یا 9th کا رزلٹ نہیں ہوگا. یہ بیسک کوسچن ہے. یہ میرا خیال ہے کہ اس پہ جو ابھی بچے نے سوال کر رہے ہیں کہ سپلیمنٹری کے حوالے سے کہ جو بچہ اسپیشل ایگزام کی سپلی ہوگی تو وہ کس سلیبس سے امتحان دے گا، کیونکہ SSC اور HSSC کا سلیبس جو ہے وہ 2021 میں ریڈیوس ہو کے جائے گا. تو اس پہ انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے اپڈیٹ اگلے کچہری تک انشاءاللہ اگلی کچہری آئے گی تو اس میں اس کو آپ کو اپڈیٹ کر لیں گے. تو میری گزارش ہے کہ کنٹرولر کنڈکٹ سے کہ وہ اس حوالے سے چیزیں کلیئر کریں اور اس کو ویب سائٹ پہ ڈالیں گے. انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہوگا. اگلی کھلی کچہری سے پہلے ہم نے یہ آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم ایڈریس کریں گے. بڑا امپورٹنٹ ایک بچے نے سوال اٹھایا، یہ اگلے آنے والے سالوں میں بھی یہ سوال جو ہے وہ موجود رہے گا. تو ہم انشاءاللہ اس پہ پوری مشاورت کر کے بچوں کے فیسلٹی کے حوالے سے انشاءاللہ کہ بچے بھی فیسیلیٹیٹ ہوں اور ہمیں جو ہے ہمارے اندرونی طور پہ بورڈ میں بھی ہمیں پیپر کرنے کے حوالے سے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اچھی بہتر پالیسی جو ہے وہ وضع کریں گے اور انشاءاللہ اس کو ٹائم سے جو ہے وہ آپ کے لیے اپڈیٹ کریں گے. ہماری ویب سائٹ پہ آپ وقتاً فوقتاً اس کو وزٹ کرتے رہا کریں. وہاں پہ آپ کے لیے مفید معلومات جو ہے وہ جو اپڈیٹ ہوتا ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہیں تاکہ آپ کو کسی بھی حوالے سے مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. آنے والے HSSC کے امتحان سے جو ہمارا اسپیشل امتحان ہے HSSC 2020
وہ 15 اکتوبر سے انعقاد پذیر ہونے جا رہا ہے. اس کی انشاءاللہ ہم رول نمبر سلپس امتحان سے 10 دن پہلے جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. ہم آپ کے متعلقہ جو آپ نے ایڈریس دیا ہوا ہے اس پہ بھی بھجوائیں گے, اس پہ آپ کو SMS بھی بھیجا جائے گا. تو اگر کسی کو ان چیزوں سے ویب سائٹ پہ نہ مل سکے یا کسی وجہ سے آپ کے ایڈریس پہ نہ مل سکے تو آپ ہمارے نمبرز موجود ہیں کنٹرول ایٹ کنڈکٹ کے, ان پہ رابطہ کر کے اپنے مسئلے کو حل کروا سکیں گے. ہم انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وقت موجود ہیں, ہمارا سٹاف آپ کے لیے موجود ہے, ہمارے HODs آپ کے لیے موجود ہیں, تاکہ طلبہ کو جو ہے ان کے لیے آسانی کی جا سکے. اور انشاءاللہ ہم ہر وقت آپ کی آسانی کے لیے ٹیلی فون پہ بھی موجود ہیں, ای میل پہ بھی موجود ہیں, ای کچہری میں بھی موجود ہیں, اور چیٹ روم میں بھی موجود ہیں. کسی بھی حوالے سے اگر آپ بذریعہ خط و خطابت کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی موجود ہیں. انشاءاللہ فیڈرل بورڈ کا مستعد عملہ آپ کے لیے ہمہ وقت جو ہے وہ دستیاب ہے. ایک کوشچن یہ آیا ہے کہ ایڈمیشن کی اور رجسٹریشن کی ڈیٹ جو ہے نا وہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں نا, کسی بچے نے کی تو وہ ان کو یہ کہیں کہ پہلے بھی انہوں نے کیا ہے, اور مزید اگر ہمارے پاس کوئی جنرل ریکویسٹ آئے گی ہم دیکھیں گے. SSC کے رجسٹریشن کی ڈیٹ کیا ہے؟ پہلے ہی ایکسٹینڈ کی ہے. نہیں, وہ رجسٹریشن کی ڈیٹ تو بھی ہے ٹرم کی, ایڈمیشن کی ڈیٹ 25 تاریخ ختم ہوگی. جنرلی آپ بات کرتے کہ ہم نے پہلے بھی کیا اور ابھی بھی اگر اچھا, کچھ طالب علم جو ہے وہ رجسٹریشن کے حوالے سے سوال پوچھ رہے ہیں, ایڈمیشن جو انہوں نے نیا رجسٹریشن اور ایڈمیشن کے حوالے سے. تو ہم نے اس سلسلے میں ڈیٹ ابھی ہماری SSC کی چل رہی ہے 30 سپٹمبر SSC کی, اور HSSC کی 25 ستمبر کو ایڈمیشن کی ڈیٹ ختم ہوگی, لیکن وہ ہم ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے, اور HSSC کی ہم کر دیں گے. اور SSC کی ہم نے آلریڈی ایکسٹینڈ کر دی ہے, اور HSSC کی بھی اگر ضرورت پڑے گی, اگر اداروں کی ڈیمانڈ ہوگی, بچوں کی ڈیمانڈ ہوگی, انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ایکسٹینڈ کر دیں گے اگر ضرورت پڑے گی. بار بار بچے جو ہے وہ ایک ہی سوال کو ریپیٹ کر رہے ہیں, امپرومنٹ کے حوالے سے گریس مارکس مانگ رہے ہیں. دیکھیں, امپرومنٹ میں آپ کو بہت بڑا بینیفٹ دیا ہے کہ اگر آپ کے فرسٹ ایئر میں کم نمبر تھے, 32 نمبر تھے, اور آپ کے سیکنڈ ایئر میں 50 نمبر تھے, تو آپ کو 32 کی جگہ 50 مل گئے ہیں, اور ایسے ہی ہر سبجیکٹ میں ملا ہے. تو وہ ایک آلریڈی بہت بڑا, وہ 3% سے بھی زیادہ آپ کو فیور دیا ہے. تو آپ پھر گریس مارکس مانگیں تو وہ گریس مارکس کی کوئی پروویژن نہیں ہے. جو ایک فارمولہ بنا ہے, فارمولہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے, تو وہ آپ مطالعہ کریں, اس کو دیکھیں. اس کے مطابق ہم نے بچوں کو فائدہ دیا ہے, اور یہ بہت زیادہ فائدہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ فائدہ, اتنے زیادہ بچوں کے نمبر ہیں کہ میرٹ ہائی ہو گئے ہیں, اداروں میں داخلہ نہیں مل رہا. ریزن کیا ہے کہ ان کو فارمولے کے مطابق نمبر ملے ہیں, تو بچوں کو نمبر زیادہ ملے ہیں. زیادہ نمبر کی وجہ سے میرٹ ہائی ہو رہا ہے. بچے پھر گریس مارکس مانگتے ہیں یا اس طرح کی بار بار کیوری ریز کرتے ہیں, تو جو چیز قانون میں موجود نہیں ہے اس کو دینا ممکن نہیں ہے. جو چیز دی جا سکتی ہے, امپروورز کو ہم نے بہت زیادہ دیا ہے کہ وہ 3% سے بھی زیادہ ان کو ملا ہوا ہے. اکثر آپ چیک کریں گے تو بچوں کو, تو یہ بچے جو جن کے نمبر دونوں پارٹ میں کم ہیں, اب ظاہر ہے کہ اگر کسی بچے کے فزکس میں 50 نمبر پارٹ 1 میں ہیں اور 55 نمبر جو ہے وہ پارٹ 2 میں ہے, تو ظاہر ہے اسے 55 ہی ملنے ہیں. اب اپنے پاس سے تو نمبر نہیں دینے نا, تو یہ نمبر وہ ہیں جو بچوں کے اپنے ہیں. فارمولہ اس طرح ڈیزائن ہوا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بچوں سے اٹھائی جائے. فارمولے میں کہیں یہ نہیں ہے کہ جی بورڈ جو ہے اس کو ایوریج کر کے دے دے گا, بورڈ جو ہے اس کو, اور ایک صرف ہم نے جو بچوں کو نمبر دیا ہے ریگولر بچوں کو وہ 3% کا دیا. یہ فیل والوں کو نہیں ملا, جو فیل ہیں ان کو نہیں ملا, اور جو امپروور ہیں ان کو نہیں ملا. امپروور کو آلریڈی بہت زیادہ بینیفٹ مل رہا ہے. میری گزارش ہے بچوں سے کہ بچے جو ہے وہ اپنی کارکردگی کو اپنے نمبروں سے خود جانچیں. ہمارے سے ایسی ڈیمانڈ نہ کریں جو ہمارے لیے ممکن نہ ہو. کئی بچے ایسی جو ہے وہ کوئریز بھیجتے ہیں, کوئی ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جس سے جو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو میری گزارش بچوں سے یہی ہے کہ اپنی کارکردگی کو اپنے پرانے رزلٹ سے جانچیں امپروورس, اور ریگولر کو ہم نے 3% پہلے دے دیا ہے. سلیبس آپ کی ڈیمانڈ پہ ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے. HSSC کا سلیبس ہم ریڈیوس کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو آپ کی بہت زیادہ چیزیں ہم نے پوری کر دی ہیں, اور وقت سے پہلے کر دی ہیں کہ ابھی سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے, اور ہم نے سیشن کے سٹارٹ میں ہی HSSC کا سلیبس ہم نے سیشن سے پہلے 15 ابھی آپ کی کلاسز شروع ہو رہی ہیں 15 ستمبر سے, ہم نے SSC کا سلیبس آلریڈی نوٹیفائی کر دیا. اسی طریقے سے HSSC میں چونکہ یہ امید تھی کہ شاید سیشن جو ہے وہ پورا ہو جائے گا, لیکن اس میں بھی 1 مہینے کا نقصان ہوا ہے, اور الٹرنیٹ ڈیز پہ کلاسز ہو رہی ہیں,
اس مشکل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے HSSC کا سلیبس بھی ہم ریڈکشن پہ جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کے ختم ہونے سے پہلے آپ کو فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ پہ ریڈکشن آف سلیبس مل جائے گا. اور یہ کوئی پنجاب بورڈز نہیں کر رہے، ابھی انہوں نے کوئی کام نہیں شروع کیا ہے. تو فیڈرل بورڈ جو ہے وہ واحد لیڈنگ بورڈ ہوگا جو آپ کی اس بات کو اس نے ہماری ایجوکیشن منسٹری میں ہمارے منسٹر صاحب ہیں شوکت محمود صاحب چودھری صاحب، انہوں نے اس پہ خصوصی توجہ دی ہے کہ بچوں کے ان مسائل کو حل کریں. تو ہم نے اس ٹاسک کو جو ہمیں دیا گیا ہم نے اس کو لیا ہے، اور اس کو انشاءاللہ SSC کا سلیبس ہم ریڈیوس کر چکے ہیں، HSSC کا سلیبس ہم انشاءاللہ ریڈیوس کر دیں گے. جی بچے کا سوال یہ ہے کہ سندھ کے لیے بھی یہ پالیسی کسی بچے نے کر دی ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے ایک سوال بچے نے کیا ہے کہ جو پالیسی ریڈکشن آف سلیبس کے حوالے سے یا ادر فارمولہ کے حوالے سے، دیکھیں فارمولہ ہمارا جو ہے فیڈرل بورڈ کا اپنا نوٹیفیکیشن ہے، خیبر پختونخوا والوں کا اپنا، بورڈز کا پنجاب صوبے کا اپنا نوٹیفیکیشن ہے، بلوچستان والوں کا اپنا نوٹیفیکیشن ہے. تو اپنے معروضی حالات کے مطابق تمام پروونسز نے اپنے بورڈز کے خود نوٹیفائی کیے ہیں. اسی طریقے سے اگرچہ نیشنل کریکولم کونسل سلیبس کو ریڈیوس کر رہی ہے، تو ہم جو ہے وہ متعلقہ اپنی منسٹری کے ذریعے سے، ایجوکیشن منسٹری کے ذریعے سے ہم تمام IBCC کے پلیٹ فارم سے ہم تمام ادر بورڈز کو یہ ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ سلیبس کو ریڈیوس کریں. اور امید ہے کہ جب فیڈرل بورڈ کرے گا، IBCC انہیں ریکمینڈ کرے گی، تو یقیناً جو ہے وہ PBC KBBC یعنی پنجاب بورڈز، خیبر پختونخوا کے بورڈز، بلوچستان کا بورڈ، وہ اس پالیسی کو اڈاپٹ کرے گا. امید یہی کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری جو کچہری ہے اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ طلباء کو تسلی بخش طریقے سے ان کے ان کے سوالات کے جوابات دیے جا سکیں. میں اپنی چیئرمین صاحب کے بہاف پہ میں اپنی ٹیم کا، میں ڈائریکٹر اکیڈمکس کا، کنٹرولر سیکریسی جناب قریشی صاحب کا، میڈم کنٹرولر فاطمہ صاحبہ کا خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کچہری میں بچوں کے سوالات کے جوابات کے لیے اپنا وقت نکالا. اور میں امید کرتا ہوں کہ بچے انشاءاللہ ہمارے سوالات سے مطمئن ہوں گے. اگر کہیں پہ پھر بھی کوئی اطمینان کی صورت نہیں بنتی تو آپ ہم سے ای میل کے ذریعے سے، ہم سے چیٹ روم کے ذریعے سے، ہم سے ٹیلی فون کے ذریعے سے، خط و کتابت کے ذریعے سے آپ ہم سے مزید رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ فیڈرل بورڈ کے چیئرمین، فیڈرل بورڈ کے سیکرٹری، فیڈرل بورڈ کے تمام آفیسرز آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ ہمہ وقت حاضر رہیں گے. اور انشاءاللہ فیڈرل بورڈ جو ہے وہ ہمارا